نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان صدق الله العظيم۔ معزز سامعین اکرام و عزیز ساتھیوں، رمضان المبارک کا دوسرا عشرہ چل رہا ہے اور اس کے بعد جو آنے والا عشرہ ہے تیسرا عشرہ ہے جو رمضان کا آخری عشرہ ہے، جو 21ویں رمضان سے شروع ہوتا ہے۔ یہ عشرہ پہلے دو عشروں سے زیادہ فضیلت والا ہے اور عظمت والا ہے۔ جو رمضان کے پہلے 10 دن اس کے بعد والے 10 دن گزرے ہیں، ان عشروں سے، ان دنوں سے زیادہ افضل جو دن ہے وہ رمضان کے آخری دن ہے اور آخری 10 دن ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے کہ ہم نے قرآن کو رمضان کے مہینے میں نازل فرمایا۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، ہم نے قرآن کو رمضان کے مہینے میں نازل فرمایا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، رمضان تو پورا مہینہ کہلاتا ہے، تو اللہ نے کسی بھی دن نازل فرما دیا ہوگا۔ رمضان کے کوئی بھی دن، کسی بھی دن اللہ نے نازل فرما دیا ہوگا۔ اس آیت کا اس سے کیا تعلق ہے آخری عشرے سے؟ عزیز دوستو، اللہ کے نبی نے اللہ تعالیٰ نے مطلق بیان فرمایا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تشہیر کی ہے۔ قرآن کریم میں دوسری جگہ اللہ فرماتے ہیں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل فرمایا۔ دو آیتیں ہو گئی۔ ایک آیت میں اللہ فرماتے ہیں ہم نے قرآن کو رمضان کے مہینے میں نازل فرمایا، ایک آیت میں فرماتے ہیں ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل فرمایا۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے قرآن رمضان میں نازل ہوا ہے اور شب قدر میں نازل ہوا ہے، یعنی لیلۃ القدر میں نازل ہوا۔ اور لیلۃ القدر جو ہوتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بیان فرمایا ہے، وہ فرمایا ہے کہ رمضان کے آخر عشرے میں لیلۃ القدر شب قدر ہوتی ہے۔ تو قرآن جو نازل ہوا ہے وہ لیلۃ القدر میں نازل ہوا اور لیلۃ القدر رمضان کے آخر عشرے میں ہوتی ہے، تو قرآن بھی رمضان کے آخر عشرے میں نازل ہوا ہے۔ تو اس وجہ سے رمضان کے آخر کے 10 دنوں کی فضیلت بڑھ جاتی ہے اور دنوں کے علاوہ، کہ اس مہینے کے آخر عشرے میں، آخر ایام میں، آخری 10 دنوں میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو نازل فرمایا ہے۔ تو قرآن پاک جو نازل ہوا رمضان کے آخر عشرے میں نازل ہوا ہے، تو اس وجہ سے جو اب آنے والا عشرہ ہے قرآن کریم کے نزول کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے اس کی فضیلتوں کو اور زیادہ بڑھا دیا ہے۔ تو عزیز دوستو، جو اب ایام 20ویں روزے کے بعد آنے والے ہیں، یہ بڑے عظیم اور بزرگ ایام ہیں رمضان کے مہینے کے۔ ان کی جتنی انسان سے قدر ہو سکے اتنی کرنی چاہیے، کیونکہ ان کا مقام قرآن کریم بیان کرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو شخص شب قدر سے محروم ہو گیا وہ تمام خیر کے کاموں سے محروم ہو گیا۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا شب قدر اکثر و بیشتر رمضان کے آخر عشرے میں ہوتی ہے اور آخر عشرے میں بھی طاق راتوں میں ہوتی ہے، یعنی 21، 23، 25، 27، 29۔ ان ایام میں شب قدر، ان راتوں میں شب قدر ہوتی ہے۔ تو عزیز دوستو، جو آگے آنے والے ایام ہیں ان کی ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ ان کی قدر کرے، کیونکہ ان میں عبادت کرنے سے انسان کو 1000 مہینوں کے برابر ثواب ملتا ہے۔ تو
عزیز دوستو، کہنا یہ چاہ رہا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخر عشرے کی جو فضیلت کو رکھا ہے اس میں ایک وجہ یہ ہے کہ اس میں قرآن نازل ہوا، اور اس کی فضیلت دوسری جو ہے وہ اس وجہ سے اس کو دوسری فضیلت حاصل ہوئی، یعنی اور دنوں سے زیادہ اس کی دوسری وجہ یہ ہے کہ اس عشرے میں اللہ تعالیٰ نے شب قدر کو رکھا ہے، کہ شب قدر اس عشرے میں آتی ہے، اس لیے ان ایام کی آخری 10 ایام کی اور مرتبہ اور فضیلت ہو جاتی ہے جب اس میں شب قدر آ جاتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عشرے کی بہت زیادہ فضیلت بیان فرمائی، اور اس سے زیادہ کیا فضیلت ہوگی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخر عشرے میں، رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کے لیے بیٹھ جایا کرتے تھے اور اعتکاف کیا کرتے تھے، کہ یعنی اب بالکل اللہ کی طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منہمک ہو جاتے اور اپنے دل کو اللہ کی طرف راغب کر لیتے اور اپنے آپ کو اللہ کی عبادت میں لگا لیتے، اور اللہ کی عبادت اس عشرہ آخرہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاص کر لیا کرتے تھے اور اعتکاف میں بیٹھ کر بس اللہ اللہ کیا کرتے تھے۔ تو عزیز دوستو، اس عشرے میں اس کی آخری راتوں کو غنیمت جانے اور جتنی ہو سکے اللہ کی عبادت کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اسی طرح علماء اکرام نے بیان فرمایا ہے کہ انسان کو چاہیے کہ ان راتوں کو جاگ کر گزارے۔ جاگنے کا مطلب یہ نہیں راتوں کو جاگ کر گزارے کہ باتیں کرے، بلکہ اللہ کی عبادت کرے، یہ مطلب ہے۔ عبادت کیسے کرے گا؟ علماء اکرام نے بیان فرمایا کہ نماز پڑھے، نوافل پڑھے، قرآن کی تلاوت کرے، اللہ کا ذکر کرے، اپنے گناہوں سے معافی مانگے، اجتناب عن المعاصی کرے، اپنے کیے پر شرمندگی کرے، اور اعمال صالحہ جتنے ہو سکے اس رات میں کرنے کی کوشش کرے، کیونکہ ان راتیں جو آنے والی راتیں ہیں یہ بڑی مبارک اور بڑی عظیم راتیں ہیں۔ رمضان کی تمام راتیں مبارک تھی، لیکن جو آنے والی ہے وہ ان سے بھی زیادہ مبارک راتیں ہیں۔ تو عزیز دوستو، یہ مہینہ گزر گیا ہے، آدھا مہینہ گزر چکا ہے، اب کچھ ایام باقی ہے، ان کی قدر کر لے، معلوم نہیں آئندہ سال یہ مہینہ ہمیں نصیب ہو بھی نہ ہو۔ کتنے لوگ ہیں جن کو ہم قبرستان چھوڑ آئے، کتنے لوگ ہیں جن کو ہم اپنے ہاتھوں سے مٹی میں ڈال آئے، کتنے لوگ ہیں جن کو ہم دفن کر آئے، معلوم نہیں آئندہ سال یہ عظیم مہینہ، یہ برکتوں والا مہینہ، یہ مغفرت والا مہینہ، یہ اللہ کا مبارک مہینہ ہمیں نصیب ہو یا نہ ہو۔ پھر اگر نصیب بھی ہو، یہ صحت، یہ قوت، یہ طاقت جو اللہ نے ہمیں دی ہے، یہ اس کے ساتھ نصیب ہو یا نہ ہو۔ میرے عزیز دوستو، اب اپنے وقت کو، ایک ایک منٹ کو، ایک ایک ساعت کو غنیمت جانے اور اللہ کی بارگاہ میں عبادت کرے، اور جتنا ہو سکے قرآن پاک کی تلاوت کرے، کیونکہ قرآن پاک کی تلاوت ایک ایسی چیز ہے جو اللہ کا قرب پیدا کرتی ہے۔